الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم محترم حاضرین کرام اور سامعین حضرات، پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے اسلامی ارکان کے ایک عظیم الشان رکن زکوٰۃ کے مسائل کو شروع کیا تھا۔ کچھ تمہیدی باتیں، ابتدائی اور ضروری باتیں ہمارے سامنے آ گئی تھی، جن کا انشاءاللہ میں مختصراً خلاصہ بیان کر کے پھر آگے کے جو مضامین ہیں اور مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی زکوٰۃ کے مسئلے پر بات ہوتی ہے تو ہمیں 4 باتوں کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ان 4 باتوں کو سمجھ لیا اچھی طرح تو گویا کہ ہم نے پورے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ لیا۔ نمبر 1، مزکی، وہ کون ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ لہذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، مال زکوٰۃ، کن کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، اور کون کون سا مال ایسا ہے جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، مستحق زکوٰۃ، مزکی تو ہے زکوٰۃ دینے والا اور مستحق زکوٰۃ ہے زکوٰۃ لینے والا۔ لہذا ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کون ہے، وہ کون کون لوگ ہیں جن کو اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی اور جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب۔ اس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی، مزکی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مال زکوٰۃ جن جن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے، مستحق زکوٰۃ جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جس کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ تو 4 شرطیں ہیں، یہ 4 شرطیں جس شخص میں پائی جائیں گی اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا، اور جہاں یہ شرطیں نہیں پائی گئی، 4 نہیں پائی گئی، یا 1 نہیں پائی گئی، 2 نہیں پائی گئی، 3 نہیں پائی گئی، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 1، اسلام، سب سے بنیادی شرط ہے مسلمان ہونا، چنانچہ غیر مسلم کے اوپر اور کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، بلوغ، بالغ ہونا، اگر کوئی بچہ نابالغ ہے اور اس کی ملکیت میں چاہے جتنا مال ہو
लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, उस बच्चे की मिल्कियत के अंदर जो नाबालिग है उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। ना उस बच्चे के लिए ज़कात निकालना है, ना उस बच्चे का जो सरपरस्त है, वली है, ना उसके जिम्मे है कि बच्चे के माल में से ज़कात निकाले, क्योंकि जो भी माल चाहे वो क्वांटिटी में कितना भी हो, अगर किसी नाबालिग बच्चे की मिल्कियत में है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं। नंबर 3, आकिल होना, दिलो दिमाग का सही होना। चुनांचे अगर कोई पागल है, मजनून है, तो चाहे उसकी मिल्कियत में कितना माल हो, उसके माल पर ज़कात फर्ज नहीं है। और नंबर 4, साहिबे निसाब होना। निसाब किसे कहते हैं? अरबी ज़बान में निसाब कहते हैं कि माल की वो लिमिट, कि उस लिमिट तक का जो कोई मालिक बन जाएगा तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी, और उस लिमिट से कम अगर किसी की मिल्कियत में है तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। वो लिमिट क्या है वो भी हम तफसील से आगे बयान करेंगे। तो उसे अरबी में कहते हैं साहिबे निसाब होना, जिसके पास माल इतनी लिमिट के अंदर मौजूद है क्वांटिटी में कि जिस पे ज़कात फर्ज हो जाती है, उसको साहिब निसाब कहते हैं। तो ये 4 शर्तें जिसमें पाई जाएंगी उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी। नंबर 1 मुसलमान हो, नंबर 2 बालिग हो, नंबर 3 मजनून न हो, आकिल हो, और नंबर 4 बकदरे निसाब माल का वो मालिक हो। दूसरी चीज है माले ज़कात। जाहिर है कि माल तो बहुत है, 50 किस्में हैं माल की, हर माल पे ज़कात नहीं है। आम तौर पर 4 किस्म के माल होते हैं आम तौर पर जिन पे ज़कात फर्ज होती है। नंबर 1 सोना, गोल्ड। नंबर 2 चांदी। नंबर 3 नकद कैश। नंबर 4 सामान्य तिजारत। अब सोना और चांदी, चाहे सोने चांदी के जेवरात हो, चाहे सोने चांदी के बर्तन हो, चाहे सोने चांदी की कोई भी चीज हो, चाहे कुछ भी बना हुआ ना हो, सोने के बिस्किट हो, तो गोल्ड जिस शक्ल में भी आपके पास होगा उसके ऊपर ज़कात क्या होती है? फर्ज होती है। यही हाल चांदी का है। और अलबत्ता जो इसके अलावा जो और कीमती धात है, हीरे हैं, डायमंड जिसे कहते हैं, हीरे वगैरह, दूसरे जो सोने चांदी के अलावा ये कीमती पत्थर वगैरह होते हैं, उनमें ज़कात नहीं है। हीरे आपके पास चाहे करोड़ों रुपए के हो, अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं उस पर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, सोना चांदी अगर होगा तो जिस शक्ल में भी होगा उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। और इसी तरह तीसरे नंबर पे है कैश, नकद, जिसको हम करेंसी कहते हैं। करेंसी चाहे रुपए हो, रियाल हो, डॉलर हो, यूरो हो, किसी भी मुल्क की करेंसी हो, नोट हो, सिक्के हो, जिस शक्ल में भी करेंसी होगी जिससे हम मामलात करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो किसी भी मुल्क की करेंसी हो, उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है। इसी तरह सामान तिजारत, जो सामान हमारी मिल्कियत में है और हम उसको बेचना चाहते हैं, हमारी नीयत क्या है कि हम इसको बेचेंगे, वो सामान तिजारत है। अब हमारी दुकान है, बकाला है, उसमें जो भी सामान है तो वो तिजारत का सामान है, बेचने के लिए है। कारखाना है और फैक्ट्रियां हैं, वहां जो भी सामान बिकने के लिए है वो सब सामान तिजारत है। और ये जरूरी नहीं है सामान तिजारत के अंदर के बाकायदा ऑफिशियल तरीके से वो कोई दुकान हो या बिजनेस हो, कोई एक चीज भी आपने अगर बेचने की नीयत से खरीदी है तो वो सामान तिजारत है। यहाँ तक कि आप जो है मुल्क जा रहे हैं,
اور آپ نے سوچا ہم یہاں سے آئی فون خرید لیں، کوئی مہنگا موبائل خرید لیں اور 15-20 ہزار کے فائدے سے ہم انڈیا میں بیچ دیں گے اس کو، تو یہ سامان تجارت ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک قلم بھی آپ نے خریدا کہ اس کو 5 روپے کے فائدے سے میں بیچوں گا، تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ سامان تجارت، اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ ان چاروں چیزوں میں جو بنیادی چیز ہے وہ سونا اور چاندی ہے، اور سونے کی جو مقدار ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے۔ میں نے گرام میں بھی اس کو بتایا تھا، شاید نوٹ کیا ہو بعض ساتھیوں نے، 87.48 اور چاندی کی جو مقدار ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، یہ آدھی کلو کے قریب بنتی ہے۔ کتنی؟ 612.306 گرام۔ تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پچھلے سال جب میں نے دوحہ کے ریٹ کے اعتبار سے دونوں کی قیمت معلوم کی تھی تو 1794 ریال، یہ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تھی، اب کچھ کم و بیش ہوگی، آگے پیچھے ہوگی، ہم 1800 ریال مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، اور 7.5 تولہ سونے کی جو قیمت تھی وہ 16,263 ریال۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ 7.5 تولے سے سونے سے کم ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی سے کم ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کیش میں کس کا اعتبار ہوگا؟ تو کیش میں جو اصل ہے سونا اور چاندی، ان دونوں میں جس کی قیمت کم ہوگی اس کا اعتبار ہوگا کیش میں اور سامان تجارت میں۔ تو اب اگر ہم دونوں کی قیمت دیکھتے ہیں تو 7.5 تولہ سونا تو 16,000 ریال کا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی 1794 ریال کی ہے۔ تو اس میں کم قیمت جو ہے وہ کس کی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی، لہذا اس کا اعتبار کریں، کیونکہ جب قیمت میں فرق ہوتا ہے تو جو انفع للفقراء ہے، جس میں فقیروں کا فائدہ زیادہ ہے، اس کا اعتبار کیا جائے۔ تو فقیروں کا فائدہ کس میں ہے کہ 1794 ریال کا اعتبار کریں، نہ کہ 16,263 ریال کا۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر سرابر تھی، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد دونوں کے ریٹ میں اتنا فرق ہو گیا کہ 7.5 تولہ سونا تو کتنے کا ہے؟ 16,000 سے زیادہ کا، اور یہ ہے 1794 ریال کی۔ تو ہم اب کیش میں اور سامان تجارت میں جو اعتبار کریں گے وہ چاندی کے نصاب کا کریں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر الٹا ہو جائے بالفرض، آگے چل کے ایسا زمانہ آ جائے کہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت کم ہو جائے، 52.5 تولہ چاندی کی زیادہ ہو جائے، تو پھر ہم سونے کا اعتبار کریں گے کیونکہ اس میں فقیر کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو اب کیش کتنا ہونا چاہیے یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جو کیش ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ گویا کہ 1794 ریال، یہ میں پچھلے سال کا بتا رہا ہوں، اس سال کا کچھ آگے پیچھے ہوگا، 1794 ریال اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سامان تجارت میں دیکھا جائے گا کہ سامان تجارت کی اگر قیمت لگائی جائے تو یہ چاندی کے نصاب کے برابر ہو رہی ہے یا نہیں، یعنی 1794 ریال کے برابر ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے سامان تجارت تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
اور اس سے اگر کم ہے تو یہ مقدار نصاب سے کم ہے، لمٹ سے کم ہے، لہذا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کئی چیزیں ہیں، دیکھیے آپ کے پاس اگر صرف سونا ہے اور مابقیہ 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، نہ سامان تجارت ہے، نہ چاندی ہے، اور نہ کیش ہے، یہاں تک کہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے کیش، صرف اور صرف آپ کی ملکیت میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گولڈ ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور ذرا سا بھی 1 تولہ بھی کم اگر ہوگا، ایک جو ہے معمولی سے بھی کم ہوگا ملی گرام، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس سونے کے ساتھ مابقیہ 3 چیزوں میں سے بھی کچھ اور ہے، اور 99% ایسے ہی ہوتا ہے، کم از کم 5-10 روپے تو لازمی ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، تو اب ہم سونے کی قیمت نہیں دیکھیں گے، اب ہم 16,263 ریال نہیں دیکھیں گے، بلکہ اب ہم چاندی کا ریٹ دیکھیں گے، اب ہم چاندی کا ریٹ دیکھیں گے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس سونا ہے 7.5 تولہ، تو 16,000 سے زیادہ کا ہے، ہمارے پاس کل 2,000 ریال کا سونا ہے، کتنے کا؟ صرف 2,000 ریال کا، مگر ساتھ میں 5 ریال کیش بھی ہے، تو اب یہ کتنے ہو گئے؟ 2,005 ریال، اور چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 1,700، 1,794، اس سے زیادہ ہو گیا کہ نہیں؟ یا زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم گویا کہ ہمیں سونے کا نصاب دیکھنا ہی نہیں، کیونکہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا جس کے پاس 1-2 ریال کم از کم نہ ہو، تو جب 1-2 ریال بھی ہمارے پاس ہیں تو اب ہمیں سونے کا نصاب نہیں دیکھنا ہے، پھر ہمیں چاندی کا نصاب دیکھنا ہے۔ تیسری چیز ہے مستحق زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ لینے کا مستحق کون ہے۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ نے ایسے بندے کو دے دی جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا شرعاً، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لہذا ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے ٹھیک ہے ہم مستحق نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لہذا ہمیں مستحق بھی سمجھنا ہے، کون مستحق ہے کون نہیں ہے۔ تو مستحق زکوٰۃ وہ ہوتا ہے جو نصاب غیر نامی کا مالک ہو۔ یہ نصاب غیر نامی کیا چیز ہے؟ نصاب غیر نامی کیا ہے؟ جو 4 چیزیں پہلے بتائی تھی نا میں نے، سونا، چاندی، نقد، کیش اور سامان تجارت، اس کے ساتھ ایک 5ویں چیز اور ایڈ کرنے ہیں، وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ استعمال کے سامان، ضرورت سے زیادہ استعمال کے سامان۔ اب مثال کے طور پہ 4-5 جوڑے یہ ضرورت کے ہیں، اس کے علاوہ جو لوگوں کے پاس 20 جوڑے ہوتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہیں، آپ ان کی قیمت لگائیے۔ 2-3 جوڑے چپل کے یہ ضرورت ہے، اور بعض لوگ شوقیہ 10-10 جوڑیاں رکھتے ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ عورتوں کی شادی کے موقع پہ بھاری بھاری سوٹ 50-50 ہزار روپے کے ان کو دیے جاتے ہیں، بڑی تعداد میں، 25 سوٹ، 30 سوٹ، 40 سوٹ، تو 5-6 سوٹ ضرورت ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی سوٹ ہیں ضرورت سے زیادہ ہے۔ گھر میں جو بھی سامان ہم استعمال کرتے ہیں، اب یہ صوفے وغیرہ ہیں یا سینریاں ہیں یا ڈیکوریشن کا پیس تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن بعض مرتبہ گھروں میں برتن وغیرہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سال بھر ان کی نکالنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو
جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو، اس میں سونا بھی شامل ہوگا، چاندی بھی، کیش بھی، سامان تجارت بھی، اور ضرورت سے زیادہ استعمال کے سامان بھی۔ اب بعض لوگ شوقیہ گاڑیاں رکھتے ہیں، ایک یا دو گاڑی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ نے 5-6 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایک موبائل آپ کی ضرورت ہے، آپ نے 2-3 موبائل رکھ رکھے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک تو جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ بھی صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور ایک جو مستحق زکوٰۃ ہوتا، جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا، وہ بھی صاحب نصاب کہلاتا ہے، لیکن دونوں نصابوں میں فرق ہو گیا۔ زکوٰۃ جس پہ فرض ہوئی تھی وہاں تو ہم نے صرف 4 چیزیں ہم نے دیکھی تھی، لیکن مستحق زکوٰۃ میں ہمیں 5ویں چیز بھی دیکھنی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نصاب غیر نام۔ اب میں اس کو مثال سے سمجھاؤں تو بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا کیش ہے، اور تھوڑا سا سامان تجارت ہے، اور ان سب کا مل کر ٹوٹل جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ 1500 ریال۔ کتنا بن رہا ہے؟ ٹوٹل سب کی جو ہم نے قیمت لگائی تو وہ بن رہی ہے 1500 ریال۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہوگی جب ان چاروں چیزوں کا مالک ہو 1794 ریال کے بقدر، اور یہاں چاروں چیزیں ملائی تو ٹوٹل کتنا بنا؟ 1500 ریال۔ تو اتنا تو طے ہو گیا اس کے بارے میں، اس کو زکوٰۃ دینی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں۔ تو ابھی ہم ایک چیز اور دیکھیں گے۔ تو ہم نے اس کی ضرورت سے زیادہ جو سامان تھا سب کا اندازہ لگا کر جب ٹوٹل کیا تو وہ نکلا 500 ریال کا۔ اب 1500 میں جب 500 ایڈ کیے کتنے ہو گئی ہے؟ 2794 سے زیادہ ہو گئے، لہذا یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ اگر اس کو کوئی دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اس کو، کیونکہ 4 چیزوں کے اعتبار سے تو صرف 1500 ریال کا مالک ہے جن کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں مستحق زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مالی اعتبار سے لوگ 3 طرح کے ہو جائیں گے۔ بعض تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور بعض ان دونوں کے بیچ میں ہیں کہ زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے لیکن وہ لے بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس میں اس کی تحقیق ضروری ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بہت اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا واچ مین ہے یا مسجد کا فراش ہے یا کہیں بھی کمپنی میں کلینر وغیرہ ہے صفائی کرنے والا، تو ہم ان کو غریب سمجھتے ہیں اور اس کو مستحق زکوٰۃ سمجھتے ہیں، ہم جو ہے آنکھ بند کر کے ان کو دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے ان میں بعض مرتبہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے چاہے کتنا کیا کہتے ہیں کم سیلری ہو کہ اس نے کچھ جمع کر کے 2000 ریال اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر رکھے ہوں، اب مستحق زکوٰۃ نہیں ہو۔ ہم نے تو معیار کچھ اور سوچ رکھا ہے، شریعت اس کو غنی کہتی ہے۔ جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے وہ غنی مالدار ہے، شریعت اسے مالدار کے لیے 2000 ریال آپ کے پاس ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جب تک لاکھوں ریال نہ ہو تب تک ہم اپنے کو مالدار نہیں سمجھتے۔ تو ہمارا معیار سوچنے کا کچھ اور ہے اور شریعت کا معیار کچھ اور ہے۔ اسی طرح ہم کیا دیکھتے ہیں، کوئی بیوہ ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لڑکا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو ہم اس کو آنکھ بند کر کے ارے اس کے پاس تو کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، شوہر بھی اس کا مر گیا ہے، ہم اس کو مستحق زکوٰۃ سمجھ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس زیور ہو جو سونا چاندی ملا کر 1794 ریال سے زیادہ کا ہو، تو مستحق زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، لوگ اس میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں
کہ زیور ہوتا ہے یا پیسے ہوتے ہیں 1,00,000 روپے، پھر بھی وہ زکوٰۃ مانگتے ہیں. اب ان سے پوچھو کہ بھائی تمہارے پاس یہ زیور تو ہے یا 1,00,000 روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ہے، پھر تم زکوٰۃ کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ یہ کہتی ہے، خاص طور پہ کیا کہتے ہیں بیوہ عورتیں یا اس طرح کے لوگ، کہ ہم اس لیے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں کہ یہ 1,00,000 روپے تو ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھی ہے، یا یہ جو سونا چاندی ہے یہ تو ہم نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے. شریعت یہ کہتی ہے اس سے زیادہ آڑا وقت کیا ہوگا کہ تم زکوٰۃ مانگ رہے ہو دوسروں کے سامنے، خرچ کرو اس کو. تو یہ ہماری سوچ ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بہت سے دیکھنے میں ہمیں مستحق نظر آ رہے ہیں مگر شریعت اس کو غنی سمجھ رہی ہے. 1,00,000 2,00,000 روپے نے رکھ رکھے ہیں آڑے وقت کے لیے. تو شریعت یہ کہتی ہے اس سے بڑا آڑا وقت کیا آئے گا تمہارے اوپر کہ تم لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہو، اس کو خرچ کرو. جب یہ ختم ہو جائے اور تم واقعتاً مستحق بن جاؤ تب مانگو. ابھی کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی بعض لوگ فراش ہیں، تو وہ فراشوں کو ایسی آنکھ بند کر کے زکوٰۃ دے رہے تھے. تو مجھ سے کچھ مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ نے کچھ تحقیق بھی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہ یہ تو معمولی سی سیلری ہے، کمپنی کا فراش ہے، کیا کہتے ہیں 1,000 1,200 کچھ سیلری ہے. تو میں نے اس کو بلا کے پوچھا تو اس نے سیدھے بتایا میں مقروض نہیں ہوں، کوئی قرضہ میرے اوپر نہیں ہے، اور میرے پاس اکاؤنٹ میں 2,200 ریال ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے اب تک جو دیا آپ کی زکوٰۃ ہی نہیں ہوئی. تو اس کی جو ہے شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ ایسی چیکنگ کریں کہ آپ گھر پہ جو ہے چھاپا مار دیں اور اس کی تجوریاں اور سب چیز تلاش کریں کہ بھائی تیرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں، اس کی جیب میں ہاتھ ڈال. لیکن موٹی معلومات کر لیں، موٹی معلومات کر لیں جس سے آپ کو اطمینان ہو جائے، اور پھر آپ زکوٰۃ دے دیں. پھر اگر کچھ 19-20 ہو گیا تو انشاءاللہ آپ مکلف نہیں ہیں، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. لیکن بالکل آنکھ بند کر کے کسی کو بیوہ دیکھ کر، یا بہت سے یہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کئی سال سے ملازمت چھٹی ہوئی ہے یا مہینوں سے ملازمت چھٹی ہوئی ہے، تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ 8-10 بچے ہیں اور ان کی 6-7 مہینے سے سیلری نہیں ہے، تو یہ مستحق زکوٰۃ ہوں گے. اسے آپ کیا آنکھ بند کر کے نہیں دے سکتے، آپ تحقیق کیجئے، ان سے معلوم کیجئے. عام طور پہ جو مقروض ہو جاتے ہیں لوگ مقروض ہو جاتے ہیں وہ آسانی سے مستحق زکوٰۃ بن جاتے ہیں. اب کل ملا کے انہوں نے جو ہے یہ جو 5 چیزیں ہیں سب کچھ ملا کے مثال کے طور پہ 2,500-3,000 ریال بنتے ہیں، مگر وہ 5,000 ریال کا مقروض ہے، وہ تو مائنس میں چلا گیا 2,000 ریال، تو مستحق زکوٰۃ ہے. تو اگر کوئی مقروض معلوم ہو آپ کو، اور قرضہ بھی بعض مرتبہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں مقروض ہے اور قرضہ بڑا ہے، تو پھر اس کا مستحق زکوٰۃ بننا بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اب چوتھی چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ. دیکھیے سب سے پہلا کام بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمارے ذمے ہے کہ ہم جس دن نصاب کے مالک بنے، جس دن نصاب کے مالک بنے، ہماری ملکیت میں یہ 4 چیزیں 1,794 ریال کے بقدر ہماری ملکیت میں جس دن آئے اس دن ہم کیا بن گئے؟ صاحب نصاب بن گئے، ہمارے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو اس دن کی جو عربی تاریخ ہے، انگریزی نہیں، عربی تاریخ ہے، ہم اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کریں. بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، مارچ اور اپریل کا حساب لگا کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ غلط ہے. عربی سال کا اعتبار ہے ہجری سال کا، اور ہجری سال میں اور یہ ہمارا جو عیسوی سال ہے اس میں 10 دن کا فرق ہے. یہ 365 دن کا ہوتا ہے اور وہ عام طور پر 355 دن کا ہوتا ہے. 355 دن اور کچھ کیا کہتے ہیں وقت، جو کچھ سالوں کے بعد پھر ایک دن آتا ہے وہ 356 دن کا ہو جاتا ہے، تو پوائنٹ کچھ، تو آپ 355 ہی آپ مان لیں. تو ہمیں وہ
وہ جو ہے تاریخ نوٹ کرنی ہے. اس میں ہم سب کوتاہی کرتے ہیں. میرے خیال سے جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ اکثر پہ زکوٰۃ فرض ہوگی اور کسی کے کو بھی وہ یقینی طور پہ وہ تاریخ معلوم نہیں ہوگی. اچھا کب آدمی عام طور پہ صاحب نصاب بنتا ہے؟ ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے انجینئرنگ ڈاکٹری وغیرہ، تو ابھی اس کے پاس عام طور پر وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا. ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی اور استعمال کی جو چیزیں اس پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں. استعمال کی چیزوں کے اعتبار سے مستحق زکوٰۃ تو نہیں بنے گا، لیکن استعمال کی جو چیزیں ہیں چاہے وہ کتنی ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں. اب آپ کو گاڑیوں کا شوق، آپ کو جو ہے گاڑیوں کا شوق ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو لگژری گاڑیاں آپ نے 15-20 کھڑی کر رکھی ہے اپنی پارکنگ کے اندر، کروڑوں ریال کی، لیکن چونکہ آپ استعمال کے لیے ہے، سامان تجارت نہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں. تو عام طور پہ زکوٰۃ کے مستحق کب ہوتے ہیں کہ جب تعلیم مکمل ہوتی ہے اور جاب لگتی ہے. تو جب پہلی سیلری آتی ہے 40-50 ہزار روپے، تو اس دن جس دن اس کے اکاؤنٹ میں آئی اس دن وہ مالک نصاب بن جاتا ہے. اب اس کو یہ دن جو ہے نوٹ کرنا ہے اپنی ڈائری میں. اسی طرح یہ جو شادی ہوتی ہے، خواتین دلہن ہوتی ہیں، تو جس دن شادی ہوتی ہے اور زیورات ان کو دونوں طرف سے ملتے ہیں، عام طور پہ اس سے پہلے جو بھی کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ استعمالی کی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر، لیکن شادی کے موقع پہ ان کو زیورات ملتے ہیں، اپنے گھر سے بھی ملتے ہیں اور سسرال سے بھی ملتے ہیں. تو عام طور پہ عورت جو ہے شادی والے دن جب زیورات اس کو ہینڈ ورک کیے جاتے ہیں، اس کو دیے جاتے ہیں، اس دن وہ مالک نصاب بن جاتی ہے. لہذا اس دن جو عربی تاریخ ہے اس عربی تاریخ کو ڈائری کے اندر نوٹ کر لیں. اب مثال کے طور پہ ہم نے عربی تاریخ نوٹ کی 1 شعبان یا 1 محرم یا 1 ربیع الاول یا 10 رمضان، جو بھی تاریخ ہے، تو اب اگلے سال جب یہ تاریخ آئی ہے، پورا سال گزر جائے گا 12 مہینے، اور عربی سال کے اعتبار سے اگلے سال جب یہی تاریخ آئی ہے، اب ہمیں اپنی زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے. تو اب ہماری ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس دن بیٹھیں گے. وہ دن جو ہے آپ کو اگر ہو سکے تو اپنے آفس کی چھٹی لے لیں اور سارا اپنے دنیا کی تقاضوں کو آگے پیچھے کر لیں. یہ ایک بہت عظیم الشان اسلامی عبادت جو کہ فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کا وقت ہے. لہذا ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے. جب عربی وہ تاریخ آئے تو ہم اس دن جو ہے اپنی ساری ملکیت کا حساب لگائیں. ہم جتنا سونا ہماری ملکیت میں ہے اس کو رکھے لائیں، جتنا چاندی ہماری ملکیت میں ہے اس کو سامنے لا کے رکھیں، جتنا بھی کیش ہے ہمارے پاس جو اکاؤنٹ میں ہے وہ بھی، اور جو ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور ملنے کی امید ہے، اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا، وہ بھی، اور ہماری جیب میں ہے وہ بھی، ہمارے والیٹ میں ہے جو بھی، سب کو ٹوٹل کر کے ہم اس کو لکھیں. اور پھر اگر کوئی سامانی تجارت ہو تو عام طور پر ایک کے لیے نہیں ہوتا، اگر کوئی وہ ہے تو اس کو بھی. ان سب کو ہم جو ہے لکھیں گے اور جو مجموعہ بنے گا سونے اور چاندی کی، اس میں ہمارے یہاں تو عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ اپنے ہی شہر میں جو بھی زیورات کی دکان ہے جہاں سے وہ اکثر خریدتی ہیں تو وہیں لے کے چلی جاتی ہیں، اور وہ لوگ پورا تول کے حساب کر کے ان کو سب معلوم ہوتا ہے، ٹوٹل بتا دیتے ہیں. اس دن کا ریٹ، اس دن کا جو ریٹ ہے مارکیٹ، نہ ایک دن پہلے کا نہ ایک دن بعد کا. تو اب ہم نے کیا کیا، ہم مالک نصاب بنے تھے 1 رمضان میں، فرض کر لیے. اب پورے 12 مہینے گزرنے کے بعد اگلے سال جب 1 رمضان آیا تو ہم نے باقاعدہ 2-3 گھنٹے نکالے اس کام کے لیے. تو ہم نے سونا جتنا بھی ہے مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے اس کا جب ٹوٹل کیا تو پتہ چلا مثلا 1000 ریال کا سونا ہے. چاندی جتنی ہمارے پاس ہے ہم نے اس دن کا جو ریٹ ہے اور اس شہر کا جہاں وہ سونا چاندی ہے
ہم دوحہ میں اگر ہیں تو یہاں کا ریٹ، انڈیا کا ریٹ نہیں، جس چاہے نکالیں ہم زکوٰۃ دنیا میں کہیں بھی، لیکن زکوٰۃ کی جو مقدار متعین کریں گے کتنی فرض ہوئی ہے وہ اس شہر کے ریٹ کے اعتبار سے جس شہر میں وہ سونا اور چاندی ہے۔ تو وہ پتہ چلا چاندی بھی 1000 ریال کی ہے، 2000 ریال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کیش دیکھا جیب میں، اکاؤنٹ میں، اور جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے ہمارا، حتیٰ کہ 1 ریال 2 ریال وہ بھی سب ہم نے جمع کر لیے، اور اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ اور بھی کہیں چند روپے رکھے ہوں گے تو اندازہ لگا کے زیادہ سے زیادہ کر کے ہم نے کر لیا تو وہ 1000 ریال کا کیش ہو گیا۔ اور پھر اگر سامان تجارت ہے، مثال کے طور پہ کوئی چیز بیچنے کے لیے بھی ہے، وہ بھی مثلاً 1000 ریال کی ہے۔ تو اب ہم نوٹ کریں گے اپنی ڈائری میں کہ اس سال میرے اوپر، اس سال میری ملکیت میں جو مکمل مال ہے وہ 4000 ریال کا ہے۔ 40واں حصہ کتنا ہوا اس کا؟ 4000 ریال کا 40واں حصہ کتنا ہوا؟ یعنی 2.5 کتنا ہوا؟ 4000 بالکل صحیح، سو ریال سیدھے سیدھے، کیونکہ وہ 40 سو ریال ہے نا 4000، تو 40 میں سے 40واں 100 ریال۔ اب یہ 100 ریال ہم نے ڈائری میں لکھ لیے کہ اس سن میں میرے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ 100 ریال ہے۔ اب آپ کو دینے میں اختیار ہے، یہ تو آپ نوٹ کر لیے کہ 100 ریال مجھے نکالنی ہے زکوٰۃ۔ اب آپ 5 ریال 10 ریال جیسے جیسے موقع آتے رہے آپ نکالتے رہیے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں نکالتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اگر کوئی مستحق شعبان میں نظر آ رہا ہے، وہ ضرورت مند ہے، بیمار ہے، مستحق ہے، اس کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہم رمضان کی فضیلت کی وجہ سے اس کو نہیں دے رہے اور وہ اللہ پور چلا گیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو کیا کہتے ہیں، خود غرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ میری مخلوق کے ساتھ کسی مدد کرنے کا اور رحم کا جذبہ ہے۔ ہم اگر شعبان میں اس کو دے دیں گے، کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ 70 نہیں 1000 گنا زیادہ اجر دے دیں۔ تو اگر عام حالات ہیں تو آپ رمضان میں نکالیں گے، لیکن اس سے پہلے کوئی تقاضا آ جائے، کوئی مجبور، کوئی مستحق اور ضرورت مند آ جائے، تو آپ رمضان کے انتظار نہ کیجیے، آپ اس کو دیے۔ اجر دینے والی ذات اللہ ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک بات اور ہے، درمیان سال میں ہمارا مال جو کم زیادہ ہوگا اس کا اعتبار نہیں، درمیان سال میں ہمارا مال جو کم زیادہ ہوگا اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ سال جس دن پورا ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ بہت اہم تاریخ ہے، ہم اس میں سستی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں تو یاد نہیں ہم مالک نصاب کب بنے تھے۔ بقدر نصاب 1794 ریال کی بقدر ملک کی مال کی مالک ہم زندگی میں کب بنے تھے ہمیں یاد نہیں۔ تو اب ان کے لیے یہ اختیار ہے کہ کوشش کریں، سوچ کر کسی بھی طرح متعین کرنے کی کوشش کریں، لیکن کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تو پھر ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ سال میں کوئی بھی دن ان کو متعین کرنا ہی ہے تو وہ رمضان کی کوئی تاریخ متعین کر لیں۔ تو عام طور پہ ایسے لوگ جن کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو وہ رمضان ہی کی 5 رمضان یا 10 رمضان کوئی تاریخ متعین کر لیتے ہیں۔ تو اس اصل میں ایک ہے سال کا پورا ہونا اور اس دن زکوٰۃ کا حساب لگانا، اور ایک ہی زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ ادا تو آپ پوری سال جتنی چاہے کرتے رہیے، لیکن کتنی زکوٰۃ آپ کے اوپر اس سال فرض ہوئی ہے یہ اسی دن لگانا ہے آپ کو حساب، اس دن کے مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے۔ اچھا، اب مثال کے طور پر ہم مالک نصاب بنے یکم رمضان میں،
ہمارے پاس آ گئے 1,00,000 ریال. 1,00,000 ریال یہ رمضان میں ہمارے ملکیت میں پہلی مرتبہ آئے. ہم صاحب نصاب بن گئے. اب درمیان سال میں بیچ میں یہ 1,00,000 ریال خرچ کرتے رہے اور وہ 80,000 ریال ہو گئے, 70,000 ریال ہو گئے. اور مثال کے طور پہ جب اگلے سال رمضان آیا 1 تاریخ, سال پورا ہوا, تو اب جو ہے وہ بچے کتنے, مثلا 10,000 ریال. کتنے بچے؟ 10,000 ریال. تو اب ہمیں اس سال جتنا ہماری ملکیت میں تھا ہم لکھیں گے 10,000 ریال ہے, اس کا 40واں حصہ ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے, شاید 250 ریال بنے. اچھا, ایک صورت یہ ہے کہ یہ 1,00,000 ریال جو ہے یکم رمضان میں ہم مالک نصاب بنے تھے, اور جب پورا سال گزرنے کے بعد 29 شعبان آئی, ابھی ایک دن باقی ہے سال پورا ہونے میں, تو 29 شعبان تک یعنی پورے 11 مہینے 29 دن وہ 1,00,000 ریال تھے. لیکن راتوں رات ہمارے پاس 1,00,000 ریال کہیں اور سے آ گیا. اب جب یکم رمضان آیا تو اب ہماری ملکیت میں کتنے 2,00,000 ریال, تو اب 2,00,000 کی زکوٰۃ نکالیں. یہ ضروری نہیں ہے ہر مال میں پورا سال گزرے, بس وہ تو ابتدا اور انتہا دیکھی جائے گی. اس کا الٹا ہو گیا, ہمارے پاس 2,00,000 ریال تھے 29 شعبان تک, اور 29 شعبان میں یعنی رمضان کے یکم رمضان کے آنے سے پہلے اس میں سے 1,00,000 ریال چوری ہو گئے خدا نخواستہ, یا خرچ ہو گئے. جب یکم رمضان آیا, سال پورا ہونے والا دن آیا, تو پورے سال تو 2,00,000 ریال تھے, چند گھنٹے پہلے 1,00,000 ریال جو ہے خرچ ہو گئے. اب ہماری ملکیت میں کتنے رہ گئے, صرف 1,00,000. 1,00,000 کی زکوٰۃ دی. مسئلہ میں آ رہی ہے نہیں؟ اس دن کا جس دن سال پورا ہو رہا ہے اس دن کا اعتبار ہوگا, اس سے ایک دن پہلے کی جو پوزیشن ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. پورے سال 1,00,000 ریال تھے, ایک دن پہلے 2,00,000 ہو گئے تو 2,00,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے. پورے سال ہمارے پاس 2,00,000 تھے, ایک دن پہلے 1,00,000 چوری ہو گئے, خرچ ہو گئے, تو سال پورا جس دن ہونا تھا اس دن 1,00,000 ریال لے گئے, تو زکوٰۃ کتنے کی نکالیں گے, 1,00,000. اسی طرح جو قرض ہم نے دوسروں کو دے رکھا ہے ہم اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 10,000 ریال کا سونا ہے, 10,000 ریال کی چاندی ہے, کتنے ہو گئے 20, 10,000 ریال کل کیش ہے ہمارے پاس 30, اور 10,000 ریال کا سامان تجارت ہے 40, اور 10,000 ریال ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے, تو ہمیں اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے. گویا کہ ہم آج کی تاریخ میں 50,000 ریال کے مالک ہیں. اس 50,000 ریال کا جو 40واں حصہ ہوگا وہ ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ 10,000 جو قرض دے رکھا ہے آپ نے, اس کی زکوٰۃ آپ ہر سال نکالتے رہیں, یا آپ ابھی زکوٰۃ نہ نکالیں جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائیں. لیکن اگر وہ واپس آئیں گے 5 سال کے بعد تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور اگر وہ زندگی بھر نہیں آئے اور آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا, کیونکہ ادائیگی اس کی زکوٰۃ کی واجب جب ہوگی جب وہ واپس آ جائے. لیکن آپ کو یہ اختیار ہے, اگر آپ ہر سال نکالتے رہیں زکوٰۃ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے. اچھا, اسی طرح اس کا الٹا ہے, آپ کے پاس سونا, چاندی, کیش, سامان تجارت 40,000 ریال کا ہے, مگر آپ 10,000 ریال کے مقروض ہیں, آپ نے کسی سے قرض لے رکھا ہے, تو اب 10,000 کو اس 40 میں سے کم کریں گے, 30,000 ریال کے آپ مالک ہیں. جو قرض ہے آپ کا
اس کو اس میں سے نکالیں گے تو اب کتنا 30,000 ریال بچا، 30,000 ریال کی آپ زکات نکالیں گے. یہ تو یعنی گویا کہ دو شکلیں ہیں، یا تو ہم نے قرض دیا ہے یا ہم نے قرض لیا ہے. اگر ہم نے قرض دے رکھا ہے تو ہم اپنے مال میں اسے ایڈ کریں گے اور ٹوٹل کا 40واں حصہ نکالیں گے. اور اگر ہم نے قرض دے رکھا ہے تو بقدر قرض اپنے مال میں سے اس کو کم کریں گے اور کم کر کے جو بچے گا اس کی ہم زکات نکالیں گے. اب یہاں کچھ مسئلے ہیں، بہت سے ہمارے ساتھیوں کے ذریعے بھی سوالات ہوں گے تو ممکن ہے بعض کے جوابات اسی میں آ جائیں اور پھر جو رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ بعض پورے کر دیں گے. میں نے بتایا تھا کہ سونا چاندی جس شکل میں بھی ہو اس پہ زکات فرض ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ڈائمنڈ وغیرہ پہ سونے چاندی کے علاوہ جو دوسری دھات ہے اس پہ زکات نہیں. چنانچہ ڈائمنڈ کے آپ کے پاس زیورات کتنے بھی ہوں اگر استعمال کے ہیں آپ کے پاس اس پہ زکات نہیں. لیکن اگر سونے اور چاندی کا تاج کسی نے اپنے دانت پر بندوا رکھا ہے یا دانت میں کیا کہتے ہیں خول ہو گیا ہے اور سونے اور چاندی کا مسالہ اس نے بھروا رکھا ہے تو اس کے اوپر زکات فرض نہیں. اچھا، اسی طرح آپ کے پاس جو ایسا مال ہے جو آپ نے کرائے پہ دے رکھا ہے تو اس مال کی جو قیمت ہے اس پہ زکات نہیں ہے. آپ نے ایک مارکیٹ بنوائی اس پہ 10 دکانیں ہیں، اب دو سنتے ہیں اور وہ مثلا 10,000 ریال اس کی قیمت ہے اور کل 1,00,000 ریال کی وہ 10 دکانیں. تو اب سوال یہ ہے کہ 1,00,000 ریال پر زکات ہے یا نہیں، دکانوں کی قیمت پہ زکات ہے یا نہیں. تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے جو 10 دکانیں بنوائی ہیں یا خریدی ہیں جس طرح بھی آپ کو ملی ہوں، آپ کی نیت ان کو بیچنے کی ہے یا کرائے پہ اٹھانے کی ہے؟ اگر آپ کی نیت بیچنے کی ہے کہ میں یہ دکانیں بیچوں گا، یا آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی اس پہ فلیٹ بنائے 10 فلیٹ ہیں بلڈنگ میں، تو بلڈنگ کی قیمت پہ زکات ہے یا نہیں، تو ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ فلیٹ بیچنے کے لیے ہے یا کرائے پہ دینے کے لیے ہے. اسی طرح مارکیٹ بنائی ہے وہاں 10 دکانیں ہیں تو یہ دکانیں بیچنے کے لیے ہیں یا کرائے پہ دینے کے لیے. تو اگر بیچنے کے لیے تو یہ سامان تجارت میں آ جائے گا. پھر یہ اگر اس 10 دکانوں کی قیمت 1,00,000 ریال ہے 10,000 ریال کے حساب سے مثلا، تو 1,00,000 ریال کی زکات آپ کو 40واں حصہ نکالنی پڑے گی. اور اسی طرح فلیٹ اگر بیچنے کے لیے ہیں تو ان کی جو قیمت ہے اس دن کا جو مارکیٹ ریٹ، اس سال آپ کا سال پورا ہو رہا ہے نا، اس دن کا جو مارکیٹ ریٹ ہے فلیٹ کا یا دکان کا، اس کے حساب سے آپ کو ٹوٹل کر کے 40واں حصہ اس کی زکات نکالنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہمیں بیچنا نہیں ہے، ہم تو اس کو کرائے پہ اٹھائیں گے، فلیٹ بھی ہم کرائے پہ اٹھائیں گے اور دکانیں بھی کرائے پہ اٹھائیں گے، تو اب اس کی مالیت پہ زکات نہیں. اب تو جو کرایہ آ رہا ہے یہ کرایہ اگر آپ نے کھا پی کے برابر کر دیا پھر تو کچھ بھی نہیں. لیکن اگر یہ کرایہ آپ کے پاس جمع ہوتا رہا تو جب سال پورا ہوگا تو اس کو آپ کی کل مالیت میں اس کو شامل کیا جائے گا اور 40واں حصہ زکات نکالی جائے گی. تو اس کرایہ پر ہے زکات، اس کی قیمت پہ نہیں. 1,00,000 ریال کی وہ مارکیٹ ہے یا 10,00,000 ریال کی پوری بلڈنگ ہے تو اس پہ زکات نہیں، اس پہ جو کرایہ آئے گا اور اس پہ سال گزرے گا، سال کس دن پورا ہوگا اس دن جب آپ نے ساری چیزیں جمع کریں گے تو اس کا جو کرایہ آیا ہے اور بچ گیا ہے، جو ختم ہو گیا خرچ ہو گیا تو خرچ ہو گیا، اس میں کچھ بھی نہیں. لیکن جو بچ گیا ہے، مثال کے طور پہ اس سال جو کرایہ آیا پورا وہ کم از کم 30,000 ریال آیا، تو وہ کرایہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اپنے
تاکہ اس کی زکات نکالیں۔ یہاں ایک تیسری شکل ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بعض کہ ہم نے یہ مارکیٹ بنائی تو ہے کہ دکانیں بیچیں گے، یا یہ بلڈنگ بنائی تو ہے کہ اس کی فلیٹ بیچیں گے، لیکن ہمارا ابھی بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، جب قیمت اور بڑھے گی تب بیچیں گے، فی الحال ہمیں کرائے پہ اٹھانا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک کرائے پہ ہے تو اس کی مالیت پہ زکات نہیں ہوگی۔ اس کے اور بھی مسئلے آئیں گے تو یہ چیز انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے کوئی چیز خریدی تو تجارت کی نیت سے، ہم نے ایک گاڑی خرید لی کہ ہم اس کو 5-10 ہزار ریال کے فائدے سے بیچیں گے، یہ سامان تجارت ہے۔ لیکن جب خریدنے کے بعد ہم نے 2-4 مرتبہ جب چلائی تو ہمیں بڑی پسند آئی گاڑی، تو پھر ہماری نیت بدل گئی، ہم نے کہا اس کو تم استعمال کریں گے خود۔ تو جیسے ہی آپ نے استعمال کی نیت کی، اب اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ جب تک بیچنے کی نیت ہے اس وقت تک زکات ہے، اور اگر آپ نے نیت بدل گئی آپ کی اور اب آپ اس کو خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یکم رمضان میں آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اور آپ نے بیچنے کی نیت سے لینڈ کروزر خریدی تھی 1 لاکھ ریال، 29 شعبان میں آپ کی نیت بدل گئی ایک دن پہلے کہ نہیں یہ تو اتنی اچھی گاڑی ہے، ملے گی نہیں ہمیں، ہم اس کو خود استعمال کریں۔ تو اب اگلے دن جب آپ اپنا سارا حساب لگائیں گے اس میں اس کو شامل نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے استعمال کی نیت نہیں کی تھی، بیچنے کی نیت ہے، تو اگلے دن اس کی قیمت بھی زکات کے اس میں ٹوٹل میں لگائی جائے گی۔ اسی طرح ہم بعض مرتبہ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں یا کہیں فلیٹ خریدتے ہیں، اور ہماری نیت جو ہوتی ہے نا وہ کچی پکی ہوتی ہے، ذہن میں ہوتا ہے اگر اچھی قیمت لگ گئی تو بیچ دیں گے ورنہ اپنے پاس رکھیں گے۔ ہوتا ہے نا کبھی تردد ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں قیمت اس کے حالات پر، تو اگر تردد ہے اس میں کہ اگر موقع ہوا یا ہمیں کوئی ضرورت پڑ گئی یا قیمت بہت بڑھ گئی تو بیچ دیں گے، ورنہ ہم اپنے استعمال میں اس کو لائیں گے، پلاٹ ہو فلیٹ ہو کچھ بھی ہو۔ تو اس تردد کی صورت میں اس پہ زکات نہیں۔ جب بیچنے کی نیت پکی ہو جائے تب زکات ہو، تردد کی صورت میں زکات اس کے اوپر نہیں۔ اسی طرح سامان تجارت ہے، مثال کے طور پر آپ کا یکم رمضان میں سال پورا ہوتا ہے جس میں آپ سونا چاندی کیش اور سامان تجارت سب کا ٹوٹل کرتے ہیں زکات نکالنے کے لیے۔ آپ نے جو ہے کسی مال کا آرڈر کر رکھا ہے، آپ کا کوئی دکان ہے، شو روم ہے، کارخانہ ہے، تو آپ نے آرڈر کر رکھا ہے مثال کے طور پہ 50,000 ریال کا کوئی مال آنے والا ہے آپ، لیکن اب یہ دیکھیں گے یکم رمضان میں وہ مال آ گیا یا نہیں۔ اگر اس دن وہ آ چکا ہے، چاہے ایک دن پہلے آیا اور وہ 50,000 ریال کی مالیت کا مال ہے تو آپ اس کی زکات نکالیں گے۔ لیکن وہ ایک رمضان کے بجائے مال آرڈر تو آپ نے کب رکھا ہے 1 مہینے سے، لیکن مال آپ کے پاس پہنچا 2 رمضان، تو اب اس سال اس کی زکات نہیں ہے، کیونکہ 1 رمضان میں جب آپ نے ٹوٹل کیا اس وقت آپ کی ملکیت میں نہیں آیا، اس کی زکات نہیں لگی۔ اسی طرح کارخانوں میں رکھا ہوا جو خام مال ہوتا ہے، کارخانہ ہے کوئی چیز بنتی ہے وہاں پر، تو خام مال کہتے ہیں چیز تیار ہونے سے پہلے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، رو میٹیریل۔ تو مثال کے طور پہ پلاسٹک کی چیزیں بنتی ہیں تو پلاسٹک آ کے رکھی ہوئی ہے، ابھی بنی نہیں، تو یہ جو خام مال ہے اس پہ بھی زکات فرض ہے۔
اس کے اوپر بھی اب ایک پریس ہے جہاں کتابیں چلتی ہیں، تو بڑی مقدار میں انہوں نے انک روشنائی کیا کہتے ہیں انک منگا کے رکھی ہوئی ہے، 50,000 ریال کی، کاغذات پیپر منگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ حساب لگائیں گے تو اس سب پہ بھی، کیونکہ یہ بیچنے کے لیے یہ بکے گا۔ البتہ کارخانے میں جو آپ کے آلات ہیں اور آپ کی جو مشینیں ہیں اور آپ کے ضرورت کی جو گاڑیاں ہیں مال لانے لے جانے والی، ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں۔ جو بیچنے والی چیزیں، بیچنے والی نہیں، یہ چیزیں جو ہیں تو آپ استعمال کی، تو مشینیں ہیں، خود کارخانے جو ہے وہ لاکھوں ریال کا ہوتا ہے، اس کی عمارت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس پہ جتنا سامان ضرورت کا ہے، استعمال کا ہے، مشینیں وغیرہ، ان سب چیزوں پہ، تاکہ دسیوں گاڑیاں ہیں سامان لانے لے جانے والی، ان چیزوں پہ کسی پہ زکوٰۃ نہیں۔ وہ تو ان چیزوں کے استعمال سے جو پروفٹ آ رہا ہے، وہ پروفٹ جو جمع ہو رہا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، تو گویا کہ سب کی نکل گئی، الگ الگ سے ان چیزوں کی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح حج میں جانے کے لیے آپ نے حج کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے، جتنے بھی ہوں، آپ کی نیت ہے کہ یہ حج کا پیسہ ہے، مجھے اس میں حج کرنا ہے، اور ابھی وہ کیش آپ کے پاس تھا، ابھی آپ نے پے نہیں کیا کہ آپ کا سال پورا ہو گیا، تو اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ جب تک یہ کیش کی شکل میں ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ بچوں کی شادی کے لیے پیسے آپ نے رکھ رکھے ہیں، بچوں کی شادی کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ نے رکھ رکھے ہیں کہ اگلے مہینے شادی ہے، لیکن اس سے پہلے سال پورا ہو گیا، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب اسی طرح حج کمیٹی سے لوگ حج میں جاتے ہیں اور 2.5-3 لاکھ روپے وہ جمع کراتے ہیں، تو ابھی تو آپ نے سفر نہیں کیا، ابھی تو جانے میں 1 مہینہ باقی ہے، لیکن پیسے آپ دے چکے ہیں، تو اب وہ جو 2.5-3 لاکھ روپے اس کمیٹی میں آپ کے جمع ہو چکے ہیں، جو بھی یوز نہیں ہوئے، ان پہ اگر وہ وقت آ گیا سال پورا ہو گیا تو اب ان 2.5-3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے 3 لاکھ روپے مثلاً جمع کیے، تو اس میں ہمارا ٹکٹ کا، معلم کی فیس اور جو ضروری اخراجات حج کمیٹی والے لیتے ہیں اس کو ہم الگ کریں گے، اور جتنا کیش وہاں جانے کے بعد وہ خرچ کرنے کے لیے واپس کرتے ہیں اس کو الگ کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 لاکھ روپے مثلا جمع کیے تو 2 لاکھ روپے تو وہ لے لیتے ہیں، معلم کی فیس ہے اور جہاز کا کرایہ ہے، ہوٹل ووٹل سب، اور 1 لاکھ روپے کم و بیش میں اندازہ بتا رہا ہوں وہ آپ کو وہاں سعودی ریال میں دیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم نے بھی حج کمیٹی سے حج کیا ہے، تو اب ہمیں جو ہے 1 لاکھ ریال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، جو ہمیں وہ کیش کی شکل میں سعودیہ پہنچنے بعد جدہ ایئرپورٹ ہی پہ دے دیتے ہیں، تو یہ سعودی حکومت کی طرف سے کہ بعد لوگ آ جاتے ہیں اور یہاں خرچہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو لوگوں سے مانگتے ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہوتا، تو یہ نظام بنا رکھا ہے۔ اب نارمل اس میں تو کیا ترتیب ہے مجھے نہیں معلوم، حج کمیٹی سے حج میں نظام ہے کہ وہاں کے جو آپ کے کھانے پینے کے جو خرچے ہوں گے وہ پہلے سے یہاں جمع کر لیتے ہیں، جو جدہ ایئرپورٹ پہ پھر آپ کو واپس کرتے ہیں، اور یہ اجباری آپ کو وہ لازم یہاں دینے پڑیں، اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ تو جو خرچ اخراجات کی مد میں حج کمیٹی والے لے لیتے ہیں اس پہ تو زکوٰۃ نہیں، لیکن جو آپ کو واپس کریں گے کو کیا آپ کو زکوٰۃ نکالنا کیا ہوگا؟ اسی طرح ٹینٹ ہاؤس، شادیوں میں لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں تو ان کے پاس ٹینٹ کا بھی سامان ہوتا ہے، ضرورت کے بقدر گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور برتن ہوتے ہیں، وہ ٹیبل وغیرہ پورا وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں،
تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سامان کیونکہ سامان کو بیچ نہیں رہے تو گویا کہ کرائے پہ دے رہے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس سے جو پیسہ آئے گا، اس پہ سال گزرے گا تو ٹوٹل کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز خریدے، کسی کمپنی کے آپ نے شیئرز خریدے تو اس دوران آپ کا سال پورا ہو گیا، تو اس دن کے مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے اس شیئرز کی جو قیمت ہے اس کو آپ اپنے مال میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ جس قیمت پہ آپ نے خریدے ہیں وہ اس قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس دن کی جو مارکیٹ کے اعتبار سے اس شیئر کی قیمت ہے اس کا اعتبار کریں گے، اور اس کو اپنے جہاں اور چیزیں ہم جمع کریں گے اس کو بھی شامل کریں گے اور اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ کچھ مسئلے باقی ہیں تو انشاءاللہ بھی ہمارے پاس اگلی جمعرات میں اس کو پورا کرنا ہے۔ کوشچن آنسر لے لیتے ہیں، آن لائن بھی ہوں گے اور فزیکلی سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی یہ سوال ہے، اگر ہم نے انڈر کنسٹرکشن میں پیسہ بھی لگایا ہے جانے کے لیے تو درخت ہوتی ہے، بھائی کا سوال ہے کہ بنا نہیں ہے انڈر کنسٹرکشن ہم نے پیسہ لگایا ہے 50%، تو اس میں سے درخت وہ گھر آپ نے کیا کہتے ہیں رہنے کے لیے رہنے کے لیے آپ گھر بنا رہے ہیں اور مثال کے طور پہ 50% آپ نے پے کر دیا، تو جو آپ نے پے کر دیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آدھی قیمت ابھی رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس کیش جو آپ کو بعد میں دینی ہے، تو جب تک وہ کیش ہے اگر آپ کا سال پورا ہو جائے گا تو اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، اور جو آپ دے چکے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر ان کے پاس کیش نہیں ہے فی الحال، اگر کیش نہیں جو پے کر رہی ہے اس کے لیے، بلکہ اگر کیش نہیں ہے اور آپ مقروض ہیں، آپ نے جو کچھ دیا ہے وہ بھی قرض لے رکھا ہے، تو وہ قرض آپ ٹوٹل میں سے کم کریں گے۔ آن لائن کوشچن ہے کہ ایسے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کے پاس ابھی فی الحال پیسہ نہیں ہے، حالت خراب ہے لیکن ان کا اپنا خود کا گھر ہے۔ اس سلسلے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایسے رشتہ دار کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جن کا اپنا گھر ہے مگر وہ بے روزگار ہیں اور بظاہر ضرورت مند ہیں؟ تو اس کا جواب وہی ہے جو ہم پہلے دے چکے ہیں کہ ان کا اپنا گھر جس میں وہ رہتے ہیں وہ تو ضرورت کا ہے، وہ ضرورت سے زائد چیز نہیں ہے۔ اب وہ پانچوں چیزوں کا ٹوٹل کر لیں، سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان، یہ گھر جو ہے ضرورت سے زیادہ نہیں یہاں تو رہتے ہیں، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گا، 1794 ریال یا اس سے زیادہ کا ہو جائے گا، یا آپ کے ملکوں میں جو بھی ریٹ ہو، تو پھر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ جی بھائی کا سوال، جی یہ مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ صاحب نصاب ہیں لیکن ان کے ذمے ایک لون، ہوم لون چل رہا ہے مثلا، صاحب نصاب ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ان کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، مگر اس کے علاوہ وہ مقروض ہیں، قرض ان کا چل رہا ہے، تو اس قرض کو نکالا جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے 3000 ریال کا سامان ہے، آپ کے پاس 3000 ریال تو بہت ہے، 1794 ریال سے زیادہ ہے، لیکن 1500 ریال کا قرضہ ہے آپ کے اوپر،
تو جب 1500 نکالیں گے تو کتنے بچے؟ 1500 ریال، اور 1500 ریال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہٰذا آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے وہ نکالا، وہ 500 ریال ہے لون قرض جو ہے، تو 500 ریال نکل کے بھی 2500 ریال تو ہے، 2500 ریال کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ مسئلہ ابھی آگے آئے گا، اس کی ہم تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.